محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ثواب کی نیت سے ایک نابینا لڑکی سے شادی کی، مگر گھر والے کہتے یہ تم پر بوجھ ہے اور اسے صرف تمہاری دولت چاہیے۔ میں نے ان کی باتوں میں آ کر اسے نظر انداز کرنا اور طعنے دینا شروع کر دیے۔ بس وہ خاموشی سے روتی اور اللہ اللہ کہتی۔ جب میں سخت بیمار پڑا تو اس نے جاگ کر میری ایسی خدمت کی کہ مجھے یقین ہو گیا یہ سچے دل والی ہے۔ تب میں نے اس سے رو کر معافی مانگ لی، مگر ایک رات آنکھ کھلی تو وہ بستر پر نہ تھی۔ پورا گھر چھان مارا، وہ کہیں بھی نہ ملی۔ اس کی ویل چیئر پر ایک میڈیکل فائل اور بند لفافہ پڑا تھا۔ میں نے لفافہ کھول کر دیکھا تو میرا دل پھٹ گیا، کیونکہ یہ رات میری زندگی کی سب سے سرد اور طویل رات تھی۔ کمرے میں پھیلا ہوا اندھیرا مجھے ایک وحشت ناک عدسے کی طرح محسوس ہو رہا تھا، اور کھڑکی سے چھن کر آنے والی چاندنی اس سناٹے میں مزید خوف بھر رہی تھی۔ میری نظریں بار بار اس خالی ویل چیئر پر جا کر ٹک رہی تھی جو کچھ گھنٹے پہلے تک اس کمرے کا محور ہوا کرتی تھی۔ ویل چیئر کی نشست پر ایک سرخ رنگ کی میڈیکل فائل رکھی تھی، اور اس کے بالکل اوپر ایک سفید رنگ کا بند لفافہ اپنی خاموشی سے میرے وجود میں سنسنی پھیلا رہا تھا۔ میرا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے کی ہڈیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ لفافہ اٹھایا تو مجھے یوں لگا جیسے اس پر پڑے نور کی انگلیوں کے نشانات میرے دل پر ثبت ہو گئے ہوں۔ وہ کہاں چلی گئی؟ کیسے چلی گئی؟ وہ تو خود سے ایک قدم بھی نہیں چل سکتی تھی، نابینا تھی۔ وہ اندھیروں کی اس دنیا میں اتنا سفر کیسے طے کر گئی؟ جب میں نے اس لفافے کو کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میری انگلیاں سن ہو گئیں۔ میری آنکھوں کے سامنے ماضی کی وہ تمام تلخ اور میٹھی یادیں کسی تیز رفتار فلم کی طرح چلنے لگیں، جنہیں میں نے اپنے تکبر، انا اور نام نہاد نیکی کی چادر تلے کہیں بہت گہرا دفن کر دیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور وہ وقت یاد آنے لگا جب میں نے اس معصوم لڑکی کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا تھا، اور کس طرح میں نے اسے ایک بوجھ سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ میری زندگی میں کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں ایک کھاتے پیتے اور مضبوط خاندانی پس منظر سے تعلق رکھتا تھا۔ وسیع خاندانی کاروبار، عالیشان گھر اور مہنگی گاڑیاں میرے قدموں کی دھول سمجھی جاتی تھیں۔ لیکن انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، جس چیز کی اسے فراوانی ہو وہ اس کی قدر کھو دیتا ہے۔ میں بھی ان مادی چیزوں سے اکتا چکا تھا۔ میرے دل میں اکثر یہ خیال پیدا ہوتا کہ میں معاشرے میں کچھ ایسا کروں جس سے میری ایک الگ اور عظیم پہچان بنے، اور لوگ مجھے رشک کی نگاہوں سے دیکھیں۔ اسی نام نہاد نیکی، خود نمائی اور ثواب کمانے کی دھن میں نے نور کا انتخاب کیا۔ نور ایک یتیم، نابینا اور بچپن ہی سے پولیو کے باعث ویل چیئر تک محدود لڑکی تھی۔ اس کا حسن اس کی سادگی میں تھا، اور اس کی آواز میں ایک ایسی پر اسرار مٹھاس اور ٹھہراؤ تھا جو کسی کو بھی لمحہ بھر میں اپنا گرویدہ بنا لے۔ جب میں نے اپنے گھر والوں کے سامنے اس سے شادی کا فیصلہ سنایا تو گویا پورے خاندان میں بھونچال آ گیا۔ کسی نے کہا کہ احسن کی عقل ماری گئی ہے، تو کسی نے کہا اسے لڑکی والوں کی کوئی سازش قرار دیا۔ میری ماں تو سینہ پیٹ کر رہ گئی اور کہنے لگی کہ ایک معذور لڑکی تیرا گھر کیا خاک بسائے گی؟ وہ تو خود دوسروں کی محتاج ہے۔ لیکن میں اس وقت خود کو کسی ڈرامے کا ہیرو سمجھ رہا تھا جو ایک مظلوم لڑکی کی زندگی سنوارنے جا رہا ہے۔ میں نے کسی کی ایک بھی نہ سنی اور اپنی ضد پر اڑ کر نور کو بیاہ کر اپنے گھر لے آیا۔ شروع کے کچھ دن بہت اچھے گزرے۔ میری انا کو اس بات سے بے حد تسکین ملتی جب دوست احباب مجھے فون کر کے میری عظمت کے گن گاتے اور مجھے دعائیں دیتے۔ لوگ مجھے مسیحا کہتے، اور میں اس جھوٹی شان میں پھولا نہ سماتا۔ نور واقعی ایک فرشتے کے جیسی لڑکی تھی۔ اس نے کبھی اپنی معذوری کو اپنی یا میری مجبوری نہیں بننے دیا۔ نابینا ہونے کے باوجود وہ اندازے سے میری چیزیں سمیٹتی،
میرے لیے چائے بناتی، اور جب میں کام سے واپس آتا تو اس کے چہرے پر ایک ایسی خوبصورت مسکراہٹ ہوتی جو دن بھر کی تھکن اتار دیتی۔ وہ مجھ سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کرتی تھی، نہ اسے زیور کا شوق تھا، نہ ہی نت نئے اور مہنگے کپڑوں کا۔ اس کی دنیا بس ایک کمرے میں اس کی ویل چیئر، جائے نماز اور مجھ تک محدود تھی۔ لیکن انسان کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے، اور جب کوئی بات مسلسل اس کے ذہن میں اتاری جائے تو وہ سچ لگنے لگتی ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میری ماں اور بہنیں جو شروع دن سے ہی اس رشتے کے خلاف تھیں، انہوں نے آہستہ آہستہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت میرے کان بھرنا شروع کر دیے۔ صبح کا ناشتہ ہو، دوپہر کی چائے یا رات کا کھانا، ہر وقت نور کی ذات پر طنز کے تیر برسائے جاتے۔ کبھی میری ماں سر جھٹک کر کہتی کہ احسن، تم نے یہ کیا بوجھ اپنے گلے میں ڈال لیا ہے؟ نہ یہ لڑکی گھر کا کوئی کام کاج کر سکتی ہے، نہ خاندان کی تقریبات میں اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہیں۔ ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہے۔ کبھی میری بہنیں زہر اگلتی ہوئی طعنے دیتی کہ بھائی جان، آپ تو بس ثواب کے چکروں میں پڑے رہے، لیکن اس لڑکی نے بڑی چلاکی سے ہمدردی کا کارڈ کھیلا ہے، اور اس کی نظریں آپ کی جائیداد اور دولت پر ہیں۔ یہ معذور لڑکیاں بظاہر معصوم لگتی ہیں، لیکن اندر سے بہت شاطر ہوتی ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ آپ کو اپنے جال میں پھنسا کر آپ کو ہم سے دور کر دے گی تاکہ سب کچھ سمیٹ سکے۔ یہ زہر آلود باتیں روزانہ قطرہ قطرہ میرے ذہن میں ٹپکتی رہیں، اور بالآخر میرے دل و دماغ پر اپنا اثر دکھانے لگیں۔ میرا وہ خمار جو میں نے نیکی کا اوڑھ رکھا تھا وہ ٹوٹنے لگا۔ مجھے لگنے لگا کہ واقعی میں نے ایک غلط فیصلہ کر لیا ہے، اور جذباتی ہو کر اپنی زندگی عذاب میں ڈال لی ہے۔ میرے رویے میں نمایاں اور تلخ تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ میں نور سے چڑھنے لگا۔ جب وہ پیار سے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتی تو میں جھنجلا کر جھٹک دیتا۔ جب وہ میرے لیے چائے لے کر آتی تو میں جان بوجھ کر کوئی نہ کوئی کیڑا نکال کر چائے کا کپ زور سے میز پر دے مارتا۔ میں نے اسے وہ تمام باتیں کھلم کھلا کہنا شروع کر دی جو میرے گھر والے اس کی پیٹھ پیچھے کہتے تھے۔ میں نے اسے بوجھ، اپاہج، محتاج اور منحوس تک کہہ دیا تھا۔ میں نے کئی دن اس سے بات کرنا، حتیٰ کہ اس کی طرف دیکھنا بھی بند کر دیا۔ ان تمام زیادتیوں پر نور کا رد عمل میرے لیے حیران کن اور کسی حد تک الجھا دینے والا تھا۔ اس نے میرے طعنوں، میری بدتمیزیوں اور میرے کھلے ظلم کا جواب کبھی پلٹ کر نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے میری ہر کڑوی بات سنتی رہتی۔ جب میں غصے سے چلا کر کمرے سے باہر نکل جاتا تو میں نے اکثر دروازے کی در سے جھانک کر دیکھا۔ وہ روتی نہیں تھی، نہ ہی کسی سے شکایت کرتی تھی، بلکہ ویل چیئر کے پہیے گھما کر کمرے کے کونے میں بچھائی گئی جائے نماز کی طرف چلی جاتی۔ وہ اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے ٹٹول کر جائے نماز بچھاتی اور پھر سجدے میں گر کر گھنٹوں اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کرتی۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو جائے نماز کو گیلا کر دیتے، لیکن اس کے ہونٹوں سے کبھی میرے لیے کوئی بد دعا نہیں نکلی۔ مجھے کبھی کبھی اس کی اس حالت پر ترس آ جاتا، لیکن میری انا اور میرے گھر والوں کی بھڑکائی ہوئی آگ مجھے پیچھے ہٹنے نہیں دیتی تھی۔ میں نے اسے کی مکاری سمجھتا تھا اور سوچتا تھا کہ یہ مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کا اس کا ایک نیا حربہ ہے۔ وقت کسی کشمکش اور تلخی میں گزرتا چلا جا رہا تھا۔ ایک رات جب میں آفس سے گھر لوٹا تو میری طبیعت کچھ بوجھل سی تھی۔ میں نے سوچا شاید دن بھر کی تھکن کی وجہ سے ہے، اس لیے میں بغیر کچھ کھائے پیے جلدی سو گیا۔ لیکن آدھی رات کے وقت مجھے اپنے پیٹ اور کمر کے نچلے حصے میں ایک ایسا شدید جان لیوا درد محسوس ہوا جیسے کسی نے تیز دھار خنجر گھوم دیا ہو۔ میں نے چیخنے چلانے کی کوشش کی، لیکن تکلیف کی وجہ سے میری آواز حلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ درد کی لہروں سے میرا پورا جسم اکڑنے لگا۔ میری مدھم سی کرہ سن کر
نور جو شاید جائے نماز پر ہی سو گئی تھی گھبرا کر اٹھی اور اس نے تیزی سے اپنے ویل چیئر میری طرف موڑ لی۔ وہ میرے بستر کے پاس آئی اور ٹٹول کر میرا چہرہ چھوا۔ میرا چہرہ پسینے سے بھیگ چکا تھا اور میں درد سے دوہرا ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میرے ماتھے پر پڑتے ہی اسے میری حالت کا اندازہ ہو گیا۔ نور نے گھبراہٹ میں اپنی ویل چیئر کو تیزی سے گھماتے ہوئے میری ماں کے کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹا۔ پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ مجھے نیم بہوشی کی حالت میں فوراً شہر کے سب سے بڑے ہسپتال لے جایا گیا۔ ہسپتال کی ایمرجنسی میں پہنچتے ہی ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے مجھے گھیر لیا۔ کئی گھنٹوں تک مختلف ٹیسٹ کیے گئے، خون کے نمونے لیے گئے اور الٹرا ساؤنڈ کیے گئے۔ اس دوران مجھے مسلسل درد کش دوائیاں دی جا رہی تھیں، جس کی وجہ سے میں نیم غنودگی اور ہوش کے درمیان معلق تھا۔ جب اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک پرائیویٹ وارڈ میں پایا۔ میرے بستر کے گرد ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کھڑی تھی اور ان کے سامنے میری ماں اور بہنیں پریشانی کے عالم میں موجود تھیں۔ میں نے کان لگا کر ان کی گفتگو سننے کی کوشش کی۔ سینئر ڈاکٹر کی آواز، ان کے کہے گئے الفاظ میرے کانوں میں کسی بم کے دھماکے کی طرح گرے۔ ڈاکٹر انتہائی سنجیدگی سے میری ماں کو بتا رہے تھے کہ دیکھیں بیگم صاحبہ، ہم نے احسن کے تمام ٹیسٹ مکمل کر لیے ہیں اور صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ ایک نامعلوم اور پر اسرار انفیکشن کی وجہ سے احسن کے دونوں گردے اچانک اور مکمل طور پر فیل ہو چکے ہیں اور وہ اس وقت صرف ڈائلیسس پر زندہ ہے۔ اگر ہمیں ان کی جان بچانی ہے تو فوراً سے گردہ ٹرانسپلانٹ کرنا ہوگا اور اس کے لیے آپ کے خاندان کے کسی فرد کو آگے آنا ہوگا، کیونکہ خونی رشتہ دار کا گردہ میچ ہونے کے امکانات سب سے زیادہ ہوتے ہیں اور جسم اسے جلدی سے قبول کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ پورے علاج اور ٹرانسپلانٹ کے عمل پر کم از کم 60 سے 70 لاکھ روپے کا خرچہ آئے گا۔ یہ سننا تھا کہ میری ماں اور بہنوں کے چہروں کا رنگ پھک ہو گیا۔ وہاں ایک لمحے کے لیے ایسی موت جیسی خاموشی چھا گئی کہ جیسے مجھے اپنے دل کی دھڑکن بھی سنائی دینے لگی ہو۔ میں نے اپنی ماں کی آنکھوں میں وہ واضح خوف دیکھا جو انہوں نے نور کے لیے ظاہر کیا تھا۔ وہ ماں جو میری ہر خوشی پر صدقے وارے جاتی تھی، جس کے لیے میں اس کی آنکھوں کا تارا تھا۔ اس نے ہکلاتے ہوئے قدم پیچھے ہٹائے۔ میری ماں کی آواز کانپ رہی تھی جب انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، ہم میں سے تو کوئی بھی گردہ نہیں دے سکتا۔ میری بیٹیوں کو تھی ابھی شادی ہونی ہے، ان کی تو پوری زندگی پڑی ہے۔ اگر انہیں کل کو کوئی مسئلہ ہو گیا تو ان کا کیا بنے گا؟ اور میری عمر بھی اب اتنی نہیں رہی۔ مجھے تو خود بلڈ پریشر اور شوگر ہے۔ میں اپنا گردہ کیسے دے سکتی ہوں؟ آپ کوئی اور راستہ نکالیں یا کوئی باہر کا ڈونر ڈھونڈ لیں۔ ڈاکٹر نے مایوسی اور کچھ حیرت سے میری ماں کو دیکھا اور سر ہلا کر باہر سے کہا کہ باہر سے ڈونر کا ملنا بہت مشکل اور طویل طلب کام ہے، اس میں مہینوں لگ سکتے ہیں اور آپ کے بیٹے کے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ اگر کوئی قریبی رشتہ دار گردہ نہ دے سکا تو ہم زیادہ دیر اسے نہیں بچا سکیں گے اور پیسوں کا انتظام بھی آپ کو جلد از جلد کرنا ہوگا۔ وہ دن اور اس کے بعد آنے والے کئی دن میرے لیے ایک بھیانک خواب، ایک نہ ختم ہونے والی اذیت کی طرح تھے۔ میرے وہ گھر والے، میری ماں، میری بہنیں جو دن رات مجھے نور کے خلاف بھڑکاتے رہتے تھے، جو میری ساری دولت اور جائیداد پر صرف اپنا حق جتاتے تھے، وہ سب آہستہ آہستہ خاموشی سے ہسپتال کے اس کمرے سے کھسکنے لگے۔ وہ جو کہتے تھے کہ نور میری دولت لوٹنے آئی ہے، آج جب میری زندگی داؤ پر لگی تھی اور اس دولت کو میری جان بچانے کے لیے استعمال ہونا تھا، تو وہ سب لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ کوئی بھی مجھے گردہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ کوئی اپنی زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ میرے لیے قربان کرنے کو تیار نہیں تھا۔
2 دن گزر گئے، نہ میری ماں مجھ سے ملنے آئی اور نہ ہی میری بہنیں۔ مجھے ہسپتال کے عملے نے بتایا کہ میرے گھر والوں نے ہسپتال کے مزید بل بھرنے سے بھی انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے انتظامیہ سے کہہ دیا ہے کہ احسن کا سارا پیسہ اور اکاؤنٹس تو اس کی بیوی نور کے پاس ہیں، اس لیے بل اسی سے لے لیں۔ میں ہسپتال کے بستر پر پڑا بے بسی، غصے اور ندامت سے چھت کو گھور رہا تھا۔ مجھے وارڈ کے دروازے پر موت کا فرشتہ کھڑا نظر آ رہا تھا۔ مجھے اپنی دولت، اپنا غرور، اپنا نام نہاد خاندان اور اپنی وہ نیکی جس میں کا میں ڈھنڈورا پیٹتا تھا، سب ایک سراب، ایک جھوٹ لگنے لگا۔ میں نے سوچا کہ کیا یہ میری ان تمام زیادتیوں کا صلہ ہے جو میں نے اس معصوم نابینا لڑکی کے ساتھ کی تھی؟ کیا یہ اس کی ان خاموش آہوں کا نتیجہ ہے جو وہ رات کے اندھیرے میں سجدوں میں گرتی ہوئی رو رو کر اللہ کے حضور پیش کرتی تھی؟ میں نے اپنے کیے پر خون کے آنسو رو رہا تھا، پچھتاوے کی آگ مجھے اندر سے جلا رہی تھی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میرے اپنے، میرے خون کے رشتے مجھے ایک ہسپتال کے بستر پر مشینوں کے سہارے اکیلا تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ ہسپتال کے اس ٹھنڈے اور بے رحم کمرے کی دیواریں مجھے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ میرا پورا وجود ایک ایسی اذیت میں مبتلا تھا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میرے اپنے خون کے رشتے جن پر میں اندھا اعتماد کرتا تھا، مجھے موت کے منہ میں تنہا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ میری آنکھیں دروازے پر لگی تھیں کہ شاید کوئی اپنا اندر آ جائے، شاید میری ماں کا دل پسج جائے اور وہ مجھے گلے لگا کر کہے کہ وہ میرے لیے سب کچھ قربان کر دے گی۔ لیکن وہ دروازہ جیسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ میرے کانوں میں مشینوں کی وہ بپ بپ کی آوازیں کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی، جو مجھے میری موت کا وقت قریب آنے کا احساس دلا رہی تھی۔ درد کی شدت سے میرے جسم کا ایک ایک ریشہ کھنچ رہا تھا، اور میں بستر پر پڑا بے بسی سے چھت کو گھور رہا تھا۔ مجھے اپنا وہ وقت یاد آ رہا تھا جب میں صحت مند تھا اور اپنے غرور میں مبتلا ہو کر اس معصوم نابینا لڑکی کو ٹھوکر مارتا تھا جسے میں نے ثواب کمانے کے نام پر اپنی زندگی کا حصہ بنایا تھا۔ میں کتنا اندھا تھا کہ مجھے ان لوگوں کی پہچان نہیں ہو سکی جو صرف میری دولت کے پجاری تھے، اور اس ہیرے کی قدر نہیں کر سکا جو خاموشی سے میرے ہر ظلم کو سہتی رہی۔ اچانک اس بند دروازے کی دستک نے مجھے میرے خیالات کے بھنور سے نکالا، اور دروازہ بہت آہستگی سے کھلا، اور پہیوں کی ایک جانی پہچانی آواز نے میرے کانوں میں رس گھول دیا۔ وہ نور تھی، میری بیوی، جسے میں نے بوجھ سمجھ کر اپنی زندگی سے نکال پھینکنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اپنی ویل چیئر کو ہاتھوں سے دھکیلتی ہوئی اندر آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا، لیکن اس پر ایک عجیب سا سکون اور عزم تھا۔ اس کی بند آنکھیں جیسے میرے دل کا حال پڑھ رہی تھیں۔ ویل چیئر کو وہ سیدھا میرے بستر کے قریب لے آئی تھی، اور اس نے اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے میرے بستر کا کنارہ ٹٹولا۔ پھر اس کے نرم و نازک ہاتھ میرے چہرے پر آئے، اور اس نے میرے ماتھے پر آئے ہوئے پسینے کو اپنے دوپٹے کے پلو سے صاف کیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا، میری آواز میرے حلق میں پھنس رہی تھی، لیکن میں نے روتے ہوئے اس سے کہا کہ میرے اپنوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میں مرنے والا ہوں۔ نور نے ایک لمحے کے لیے بھی گھبراہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس نے میرے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو تھام لیا اور ایک ایسی دھیمی اور میٹھی آواز میں بولی جس نے میرے اندر کے سارے خوف کو ختم کر دیا۔ اس نے کہا، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گی، آپ کی زندگی میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ میں حیران تھا کہ یہ وہ لڑکی ہے جسے میں نے اتنے طعنے دیے، جس کی میں نے اتنی تذلیل کی، اور آج جب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا تو وہ میری ڈھال بن کر کھڑی ہے۔ اس نے مجھے بتا دیا کہ اس نے ہسپتال کے بل وغیرہ جمع کروا دیے ہیں، اور
میں نے سوچا کہ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے۔ تب مجھے یاد آیا کہ شادی کے وقت میں نے اسے کچھ زیورات دیے تھے جو اس نے کبھی پہنے نہیں تھے۔ یقیناً اس نے وہ سب کچھ بیچ دیا ہوگا میری جان بچانے کے لیے۔ وہ لڑکی جو چل نہیں سکتی تھی، جو دیکھ نہیں سکتی تھی، وہ میرے لیے ایک مسیحا بن گئی تھی۔ دن رات وہ میرے بستر کے پاس بیٹھی رہتی۔ ہسپتال کا عملہ بھی اس کی اس بے لوث خدمت کو دیکھ کر حیران تھا۔ وہ نابینا ہونے کے باوجود اتنی مہارت سے میری دیکھ بھال کر رہی تھی کہ نرسیں بھی اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکتی تھیں۔ لیکن گردے کا مسئلہ ابھی بھی جوں کا توں تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ڈائلسس زیادہ دیر تک میری جان نہیں بچا سکے گا اور مجھے جلد از جلد ایک نیا گردہ چاہیے۔ میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اب میری زندگی کے صرف چند دن باقی ہیں۔ میں نے نور سے کہنا شروع کر دیا وہ مجھے چھوڑ دے اور اپنی زندگی کو بچائے، لیکن وہ مسکرا کر میری باتوں کو ٹال دیتی۔ ایک صبح جب ڈاکٹرز کی ٹیم راؤنڈ پر آئی تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی اور اطمینان تھا۔ سینئر ڈاکٹر نے میرے قریب آ کر کہا کہ احسن، تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ قدرت نے تم پر بہت بڑا کرم کر دیا ہے۔ ہمیں تمہارے لیے ایک ڈونر مل گیا ہے۔ میں یہ سن کر جیسے سکتے میں آ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اجنبی میرے لیے اپنا گردہ دینے کو تیار ہو سکتا ہے۔ میں نے بے تابی سے پوچھا کہ وہ فرشتہ کون ہے؟ میں اس سے مل کر اس کے قدم چومنا چاہتا ہوں۔ لیکن ڈاکٹر نے سر ہلا کر کہا کہ اس ڈونر نے ایک بہت کڑی شرط رکھی ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی شناخت کبھی بھی کسی کے سامنے ظاہر کی جائے۔ وہ بالکل گمنام رہنا چاہتا ہے، اور اس نے صرف گردہ ہی نہیں دیا بلکہ اس پورے ٹرانسپلانٹ کا تمام خرچہ بھی اٹھانے کا انتظام کیا ہے۔ میں خوشی سے رو رہا تھا۔ میں نے نور کا ہاتھ زور سے دبا لیا۔ نور کے چہرے پر بھی ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، دیکھیں، میں نے کہا تھا نا کہ اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا۔ مجھے اس وقت بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ نامعلوم ڈونر کوئی اور نہیں بلکہ میرے سامنے ویل چیئر پر بیٹھی میری وہی بیوی ہے، جس کے جسم میں پہلے ہی اتنی کمزوریاں تھیں، جس کی ریڑھ کی ہڈی اسے سہارا دینے سے قاصر تھی۔ وہ لڑکی جسے میں نے ہمیشہ بوجھ سمجھا تھا، وہ اپنی زندگی کا آخری سہارا مجھے دینے جا رہی تھی۔ ٹرانسپلانٹ کے آپریشن کا دن آ گیا۔ مجھے آپریشن تھیٹر لے جایا جا رہا تھا اور نور میرے اسٹریچر کے ساتھ ساتھ اپنی ویل چیئر چلا رہی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، جیسے وہ مجھے اپنی ساری طاقت منتقل کر رہی ہو۔ جب مجھے تھیٹر کے اندر لے جایا جانے لگا تو اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور بولی، آپ جلدی سے ٹھیک ہو کر واپس آئیں گے، میں یہیں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ آپریشن کئی گھنٹوں تک جاری رہا۔ یہ ایک پیچیدہ اور لمبا عمل تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں آئی سی یو میں تھا۔ میرے جسم میں شدید درد تھا، لیکن مجھے یہ احساس تھا کہ میرے اندر ایک نیا گردہ کام کر رہا ہے اور مجھے ایک نئی زندگی مل گئی ہے۔ میں نے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ میں نور کو تلاش کر رہا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ میرے سرہانے بیٹھی میرا ہاتھ تھامے ہوئے ہوگی اور اس کے چہرے پر وہی میٹھی مسکراہٹ ہوگی، لیکن میرے آس پاس صرف نرسیں اور ڈاکٹر تھے۔ میں نے کمزور آواز میں نرس سے پوچھا کہ میری بیوی کہاں ہے؟ نرس نے حیرانی سے دیکھا اور کہا کہ وہ تو آپریشن شروع ہونے کے کچھ دیر بعد ہی یہاں سے چلی گئی تھی۔ ہم نے سوچا شاید وہ گھر آرام کرنے گئی ہوگی۔ میں نے سوچا کہ واقعی وہ پچھلے کئی دنوں سے مسلسل جاگ رہی تھی اور میری خدمت کر رہی تھی۔ یقیناً تو تھک ہار گئی ہوگی اور آرام کرنے چلی گئی ہوگی۔ میں نے دل ہی دل میں اس کی سلامتی کی دعا کی اور دوبارہ نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ 2 دن کے بعد مجھے آئی سی یو سے نکال کر ایک نارمل پرائیویٹ وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ میری حالت اب پہلے سے کچھ بہتر تھی اور میرا جسم
نئے گردے کو قبول کر رہا تھا۔ میں بے صبری سے نور کا انتظار کر رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا جب وہ آئے گی تو میں اسے گلے لگا لوں گا اور اس سے اپنے ہر اس گناہ کی معافی مانگوں گا جو میں نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ میں اسے بتاؤں گا کہ اب میں بدل گیا ہوں اور اب ہماری زندگی میں کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ لیکن دن گزرتے چلے گئے اور نور نہیں آئی۔ ہسپتال کے دروازے پر بھی جب کسی کے قدموں کی آہٹ ہوتی تو میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا اور میری نظریں دروازے پر ہی جم جاتی کہ اب نور کی ویل چیئر اندر آئے گی۔ لیکن ہر بار مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا۔ میں نے ہسپتال کے عملے سے بار بار پوچھا لیکن کسی کو اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میرا بے صبری کا احساس اب پریشانی میں بدلنے لگا۔ میں سوچنے لگا کہیں اس کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا۔ وہ اکیلی نابینا لڑکی اس ظالم شہر میں کہاں گئی ہوگی؟ میری راتوں کی نیند اڑ گئی اور میں درد کے باوجود بستر پر کروٹیں بدلتا رہتا۔ لیکن جیسے جیسے دن مزید گزرتے چلے گئے میری پریشانی آہستہ آہستہ ایک عجیب سی بدگمانی میں تبدیل ہونے لگی۔ میرے ذہن میں شیطان وسوسے ڈالنے لگا۔ میرے اندر کا وہ پرانا احسن جو ہمیشہ شکی اور انا پرست تھا وہ دوبارہ جاگنے لگا۔ میں سوچنے لگا کہ نور آخر مجھے اس حالت میں چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ کیا وہ صرف اس لیے چلی گئی کہ میں اب اس کے لیے بوجھ بن گیا تھا؟ کیا وہ جانتی تھی کہ اب مجھے مہینوں تک بستر پر رہنا پڑے گا اور اسے میری خدمت کرنی پڑے گی؟ اس لیے وہ اپنی جان چھڑا کر بھاگ گئی۔ میرے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ شاید میرے گھر والوں کی باتیں سچ تھیں اور وہ واقعی میری دولت کے پیچھے تھی۔ شاید وہ ہسپتال کا بل جمع کروانے کے بعد باقی بچنے والے سارے پیسے اور زیورات لے کر رفو چکر ہو گئی تھی۔ میرا دل و دماغ ان منفی خیالات کی آماد گاہ بن چکا تھا۔ میں جتنا اس کے بارے میں سوچتا میرا غصہ اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا۔ میں اسے دل ہی دل میں بے وفا اور دھوکے باز کہنے لگا۔ میں کتنا بے وقوف تھا جو اس کی معصومیت کے جال میں آ گیا تھا۔ اس نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا اور جب میرا برا وقت آیا تو وہ مجھے تنہا چھوڑ کر غائب ہو گئی۔ میں بستر پر لیٹا لیٹا اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچتا اور اس کی بے وفائی پر کڑھتا رہتا۔ اسی دوران ایک دن اچانک میرے وارڈ کا دروازہ کھلا اور میرے وہ گھر والے جنہیں میں نے اپنے دل و دماغ سے نکال دیا تھا ایک بار پھر میرے سامنے کھڑے تھے۔ میری ماں، میری بہنیں، سب کے سب اندر داخل ہوئے اور ان کے چہروں پر ایک عجیب سی گھبراہٹ اور جھوٹی ہمدردیاں نمایاں تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ میرا آپریشن کامیاب ہو چکا ہے اور کسی نامعلوم ڈونر نے میرے علاج کا سارا خرچہ اٹھا لیا ہے۔ میری ماں نے روتے ہوئے بھاگ کر میرے بستر کے پاس آئی اور میرے گلے لگ گئی۔ اس نے ایسے رونا شروع کیا جیسے وہ مجھ سے بچھڑ کر دن رات تڑپتی رہی ہو، اور وہ کہنے لگی، میرے بچے، میرے احسن، ہم تو تیرے لیے مزاروں پر جا جا کر دعائیں مانگتے رہے۔ ہم تو دن رات سجدوں میں گر کر تیری زندگی کی بھیک مانگتے رہے۔ ہمیں تو ہسپتال والوں نے اندر نہیں آنے دیا، ورنہ ہم تجھے اس حالت میں اکیلا کیسے چھوڑ سکتے تھے۔ میری بہنیں بھی آگے بڑھیں اور میرے ہاتھ چومنے لگی۔ وہ کہنے لگی، بھائی جان، ہم تو صدمے سے اتنے بیمار پڑ گئے تھے کہ بستر سے اٹھنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ ہمیں تو جب پتہ چلا کہ آپ کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، ہماری تو جان میں جان آئی۔ ہم تو آپ کے بغیر مر ہی جاتے۔ ان کے ان جھوٹے آنسوؤں اور کھوکھلے الفاظ کو سن کر اندر ہی اندر میں کہکے لگا رہا تھا۔ میں جانتا تھا یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، یہ وہ گدھ ہیں جو میری موت کا انتظار کر رہے تھے تاکہ میری دولت پر قبضہ کر سکیں۔ لیکن اب جب انہوں نے دیکھا کہ میں بچ گیا ہوں اور میرا بینک بیلنس بھی محفوظ ہے تو یہ دوبارہ میری خوشامد کرنے آ گئے ہیں۔ انہوں نے میرے کمرے میں ایک میلہ سا لگا لیا۔ کوئی مجھے پھل چھیل کر کھلا رہا تھا تو کوئی میرے پاؤں دبا رہا تھا اور کوئی میری خیریت پوچھ رہا تھا۔ لیکن ان کی یہ تمام خوشامدیں میرے دل پر کوئی اثر نہیں ڈال رہی تھیں۔
میری ماں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر بڑی مکاری سے مجھے پوچھا کہ احسن بیٹا، وہ تمہاری بیوی نور کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہی۔ یہ نام سنتے ہی میرے سینے میں ایک آگ سی بھڑک اٹھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، میری ایک بہن نے طنزیہ انداز میں کہا، بھائی جان، ہم نے تو آپ کو پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ موت کے منہ میں تھے اور وہ تو سارا پیسہ اور زیور لے کر فرار ہو گئی۔ اسے تو بس آپ کی دولت سے غرض تھی۔ اب جب آپ کا مشکل وقت آیا تو اس نے اپنی راہ لے لی۔ یہ معذول لڑکیاں بظاہر معصوم لگتی ہیں لیکن اندر سے بہت شاطر ہوتی ہیں۔ ہم نے تو ہسپتال کے کاؤنٹر پر بھی پوچھا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ اس نے تو بل کے نام پر صرف کچھ پیسے دیے ہیں اور باقی سب کچھ سمیٹ کر غائب ہو گئی ہے۔ میری ماں نے بھی اس بات کی تائید کی اور کہنے لگی کہ بیٹا، تم نے ہماری بات نہیں مانی اور اس ڈائن کو اپنے گلے میں ڈال لیا ہے۔ شکر ہے کہ وہ خود ہی چلی گئی، ورنہ تو وہ تمہیں لوٹ کر کاکھ پتی کر دیتی۔ تم فکر نہ کرو، ہم سب تمہارے اپنے ہیں، ہم تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ بس تم جلدی سے ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ، ہم تمہیں گھر لے جائیں گے اور تمہاری ہر خوشی کا خیال رکھیں گے۔ ان کی یہ باتیں میرے اندر پلنے والے بدگمانی کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ میرے دل و دماغ میں ایک طوفان برپا تھا، ایک طرف ان لوگوں کی جھوٹی محبت اور دوسری طرف نور کی پر اسرار گمشدگی۔ میرا دل چاہتا کہ میں اٹھ کر ان سب کو کمرے سے باہر نکال دوں، لیکن میں جسمانی طور پر اتنا کمزور تھا کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور ان کی باتوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن میرا دل و دماغ مسلسل نور کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ کہاں چلی گئی اور وہ اتنی بے وفا کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا اس کی وہ ساری خدمت، وہ ساری محبت صرف ایک ڈرامہ تھی؟ کیا وہ راتوں کو اٹھ کر جو سجدے کرتی تھی وہ سب ایک فریب تھا؟ میں جتنا سوچتا میرا دل اتنا ہی ٹوٹتا چلا جاتا۔ ہسپتال کے وہ باقی کے دن میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ میرے ارد گرد میرے گھر والوں کا ہجوم رہتا، وہ ہر وقت میری خوشامد میں لگے رہتے۔ میرے گھر سے نت نئے کھانے بنا کر لائے جاتے، میری ہر ضرورت کا خیال رکھا جاتا، لیکن میرے اندر ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میری روح کہیں کھو گئی ہے۔ میں بظاہر ان کے ساتھ مسکراتا، ان کی باتوں کو دیکھتا رہتا، لیکن میرے دل کے کسی تاریک کونے میں صرف نور کا خیال بسا تھا۔ میں نے اس کی بے وفائی پر غصہ بھی کرتا اور رات کے سناٹے میں اس کی کمی کو شدت سے محسوس بھی کرتا۔ میں سوچتا کہ جب میں گھر جاؤں گا تو اسے ڈھونڈ لوں گا اور اس سے پوچھوں گا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب ڈاکٹر نے مجھے مکمل طور پر صحت یاب قرار دے کر ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا۔ میری ماں اور بہنیں بہت زیادہ خوش تھیں۔ انہوں نے ہسپتال کے عملے میں مٹھائیاں بانٹیں اور مجھے بڑی دھوم دھام سے گھر لے جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ کیونکہ میں ویل چیئر پر بیٹھ کر ہسپتال سے باہر نکلا تو مجھے ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ میں ان لوگوں کے ساتھ جا رہا تھا جنہوں نے مجھے موت کے منہ میں اکیلا چھوڑ دیا تھا، اور وہ لڑکی جس نے میری جان بچانے کی کوشش کی تھی وہ مجھے دھوکہ دے کر غائب ہو گئی تھی۔ ہم گھر پہنچے تو پورے گھر کو ایسے سجایا گیا تھا جیسے کسی کی شادی ہو۔ میرے استقبال کے لیے رشتہ دار جمع تھے، سب مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ میری ماں صدقے وارے جا رہی تھی۔ میں نے کسی سے کوئی خاص بات نہیں کی اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف چل پڑا تھا۔ میرے گھر والوں نے مجھے روکا اور کہا کہ وہ میرے لیے کھانا لگا رہے ہیں، لیکن میں نے تھکن کا بہانہ کیا اور کہا کہ میں کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتا ہوں، اور میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی اور تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ کھڑکیوں کے پردے گرے ہوئے تھے اور کمرے میں ایک حبس سا تھا۔ میں نے دیوار پر ہاتھ مار کر بتی جلائی اور جیسے ہی کمرہ روشن ہوا میری نظر سیدھی اس چیز پر پڑی
جس نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی اور میری سانسوں کو میرے حلق میں ہی جما دیا۔ سامنے کونے میں نور کی ویل چیئر رکھی ہوئی تھی، اور وہ ویل چیئر جس کے بغیر وہ ایک قدم بھی نہیں چل سکتی تھی۔ ویل چیئر کو دیکھتے ہی میرے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر ویل چیئر یہاں تھی تو نور کہاں جا سکتی تھی؟ کیا وہ کسی اور کے ساتھ گئی تھی؟ کیا وہ واقعی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، یا اس کے ساتھ کچھ برا ہوا تھا؟ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں ڈرتے ڈرتے اور کانپتے قدموں کے ساتھ اس ویل چیئر کے قریب چلا گیا، تو میں نے دیکھا کہ رات کے کی نشست پر ایک سرخ رنگ کی میڈیکل فائل رکھی ہوئی ہے، اور اس فائل کے بالکل اوپر ایک سفید رنگ کا بند لفافہ رکھا ہے جس پر میرا نام لکھا ہوا ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا ہو، اور میرا دل و دماغ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ لڑکی جو اپنے قدموں پر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، وہ مجھے اس طرح تنہا چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے؟ اس کمرے کی خاموشی مجھے چیخ چیخ کر سب کچھ بتا رہی تھی جو میں سننا نہیں چاہتا تھا، لیکن میرا دل کسی انجانے خوف سے مسلسل دھڑک رہا تھا کہ اس لفافے کے اندر کوئی ایک ایسی چیز چھپی ہے جو میری دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گی، اور مجھے اس بدگمانی کی ایسی سزا دے گی جو میں ساری زندگی بھگتتا رہوں گا۔ کمرے کی وہ پر اسرار خاموشی میرے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی، اور میرے سامنے رکھی ویل چیئر بھی مجھے کسی بھیانک خواب کی طرح لگ رہی تھی۔ میرے کانپتے ہاتھوں نے سب سے پہلے اس سرخ رنگ کی میڈیکل فائل کو چھوا جو ویل چیئر کی نشست پر پڑی تھی۔ میرا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے ہمت جمع کر کے اس فائل کو کھولا، تو اس کے پہلے ہی صفحے پر لگی تصویر کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تصویر میری نور کی تھی۔ میں نے بدحواسی کے عالم میں فائل کے اوراق پلٹے تو وہ کوئی عام فائل نہیں تھی، اور بلکہ وہ ہسپتال کی وہ خفیہ ڈونر فائل تھی جس میں اس شخص کی تمام تفصیلات درج تھی جس نے مجھے گردہ عطیہ کیا تھا۔ میرا دل و دماغ جیسے سن ہو گیا۔ ان کاغذات پر واضح طور پر لکھا تھا کہ گردہ دینے والی خاتون کا نام نور ہے، اور اس نے ہسپتال انتظامیہ سے حلفاً وعدہ لیا تھا کہ اس کی شناخت مجھ سے اور میرے گھر والوں سے مکمل طور پر خفیہ رکھی جائے گی۔ میرے ہاتھ سے فائل چھوٹ کر زمین پر گر گئی، اور میرا جسم کسی سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سر پر ایک بھاری ہتھوڑا مار دیا ہو۔ وہ گمنام فرشتہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی وہی نابینا اور معذور بیوی تھی جسے میں پچھلے کئی دنوں سے بے وفا اور دھوکے باز سمجھ کر کوس رہا تھا، جس کے بارے میں اور میں بدگمانیاں پال رہا تھا۔ وہ مجھے ہسپتال میں اکیلا چھوڑ کر میرا پیسہ لے کر بھاگ گئی۔ وہ تو اپنا سب سے قیمتی اثاثہ اپنی زندگی میرے نام کر چکی تھی۔ میرے ذہن میں فوراً ڈاکٹر کے وہ الفاظ گونجے کہ اس ڈونر نے صرف گردہ نہیں دیا بلکہ ہسپتال کا سارا خرچہ بھی اٹھایا ہے۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اس نے میرے دیے ہوئے تمام زیورات بیچ کر میری جان بچائی تھی، اور خود خالی ہاتھ اس گھر سے چلی گئی تھی۔ میرے آنسو بے اختیار بہنے لگے، اور میں نے گھٹنوں کے بل گر کر اس سفید بند لفافے کو اٹھا لیا تھا، اور جو اب میری زندگی کی آخری امید اور آخری سچائی تھی۔ میں نے کانپتی ہوئی انگلیوں سے اس لفافے کو کھولا اور اس کے اندر ایک تہہ کیا ہوا کاغذ نکالا۔ کاغذ پر لکھے ہوئے الفاظ تھوڑے ٹیڑھے میڑے تھے، جیسے کسی نے بہت عجلت میں یا کسی کے کہنے پر لکھے ہوں۔ خط کے آغاز میں ہی لکھا ہوا تھا کہ احسن صاحب، میں نور نہیں ہوں بلکہ میں اس محلے کی وہ پرانی ملازمہ ہوں جو کبھی کبھار گھر کے کاموں میں نور بی بی کی مدد کرنے آ جایا کرتی تھی۔ نور بی بی چونکہ پیدائشی نابینا ہیں اور خود لکھ نہیں سکتی، اس لیے انہوں نے ہسپتال سے آنے کے بعد مجھے بلوا کر روتے ہوئے یہ الفاظ لکھوائے ہیں:
اور مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں یہ خط اس وقت تک آپ کی ویل چیئر پر رکھ کر نہ جاؤں جب تک وہ خود اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت نہ ہو جائے۔ یہ پڑھتے ہی میرے سینے میں ایک خنجر سا اتر گیا۔ میں نے نم آنکھوں سے آگے پڑھنا شروع کیا تو وہ نور کے اپنے الفاظ تھے جو اس نے ملازمہ کو لکھوائے تھے، اور نور نے لکھوایا کہ میرے محترم سرتاج، مجھے امید ہے جب خط آپ کے ہاتھوں میں ہوگا تو آپ مکمل طور پر صحت یاب ہو کر اپنے گھر آ چکے ہوں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کتنی بے وفا ہوں جو آپ کو ہسپتال کے بستر پر چھوڑ کر غائب ہوگی، لیکن میرے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ جب آپ موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھے اور آپ کے اپنے خون کے رشتوں نے آپ کو لاوارث چھوڑ دیا، تو مجھ سے آپ کی اور وہ تکلیف اور بے بسی نہیں دیکھی گئی۔ میں جانتی تھی کہ میرے پاس جو زیور ہے وہ آپ کے علاج کے لیے کافی نہیں ہوگا، اور ڈاکٹرز نے مجھے خبردار کر دیا تھا کہ میرا جسم پہلے ہی معذوری کا شکار ہے اور میری ریڑھ کی ہڈیاں بچپن کے پولیو کی وجہ سے بہت کمزور ہیں۔ اگر میں نے اپنا گردہ آپ کو دیا تو میرے جسم کے باقی اعضاء تیزی سے فیل ہونے لگیں گے اور میں چند مہینوں تک یا شاید چند ہفتوں سے زیادہ زندہ نہیں بچ سکوں گی۔ اور اس نے آگے کھلوا لیا تھا کہ میں نے سوچا کہ وہ ایک اندھی اور اپاہج لڑکی کی زندگی سے بہتر ہے آپ کی قیمتی جان بچ جائے۔ آپ ایک صحت مند انسان ہیں، آپ نے دنیا دیکھنی ہے، جبکہ میری دنیا تو ویسے ہی اندھیروں میں گھری ہوئی تھی۔ میں نے آپ کی زندگی کے بدلے اپنی موت کا سودا کر لیا اور مجھے اس کا کوئی پچھتاوا نہیں ہے، لیکن ٹرانسپلانٹ کے بعد جب میں آپ کی خدمت کر رہی تھی تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میری سانسیں اب میرا ساتھ چھوڑ رہی ہیں۔ میرے جسم کے اندر ایک عجیب سی ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی تھی اور میں دن بدن موت کے قریب چلی جا رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری موت کا بوجھ آپ کی خوشیوں پر پڑے اور آپ ساری زندگی اس احساس جرم اور تکلیف میں گزاریں کہ میری جان آپ کی وجہ سے ہی چلی جائے۔ میں نے آپ کو اپنے مرنے کے دکھ میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اور نہ ہی میں یہ چاہتی تھی کہ آپ کے گھر والے میری لاش دیکھ کر دوبارہ آپ کو طعنے دیں اور کہیں کہ یہ لڑکی مرتے مرتے بھی ہم پر ایک عذاب چھوڑ گئی ہے۔ اور اس خاموشی سے میں نے فیصلہ کر لیا تھا، خاموشی سے آپ کی زندگی سے نکل جاؤں گی۔ میں نے ایدھی سینٹر والوں سے رابطہ کر لیا تھا اور انہوں نے مجھے پناہ دینے کی حامی بھر لی تھی۔ جب تک آپ یہ خط پڑھیں گے میں اس دنیا سے جا چکی ہوں گی اور میرا بے جان جسم کسی سرد خانے میں آپ کی یادوں کے ساتھ پڑا ہوگا۔ آپ کے گھر والوں نے بالکل سچ کہا تھا، میں واقعی میں آپ پر ایک بوجھ تھی، لیکن جاتے جاتے میں نے اپنا یہ بوجھ آپ پر سے ہمیشہ کے لیے اتار دیا ہے۔ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا اور ہو سکے تو اس اندھی لڑکی کو اپنے دل سے معاف کر دیجیے گا جس نے آپ سے بے پناہ محبت کی تھی۔ خط کے آخری الفاظ پڑھتے ہی میرے منہ سے ایک دلدوز چیخ نکل گئی جس نے پورے گھر کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ میرا دل پھٹ رہا تھا اور میری سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ میں پاگلوں کی طرح اپنا سر دیوار کے ساتھ پٹکنے لگا۔ میری چیخیں اور سن کر میری ماں اور بہنیں دوڑتی ہوئی آئیں، میرے کمرے میں آ گئیں، لیکن میں نے ان کی طرف ایک ایسی وحشت ناک نظر سے دیکھا کہ وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئیں۔ میں نے چلا کر انہیں کہا کہ تم سب قاتل ہو، تم نے میری نور کو مار ڈالا ہے، تم لوگوں کی لالچ اور میرے غرور نے ایک فرشتے کی جان لے لی۔ میں ان سب کو دھکے دیتا ہوا گھر سے باہر نکل آیا۔ میں اس وقت نہ اپنی بیماری کا سوچ رہا تھا نہ اپنی ہی کمزوری کا، میرے ذہن میں صرف ایک نور سوار تھی، اور میں نے اس گاڑی اپنے نکالی اور پاگلوں کی طرح گاڑی دوڑاتے ہوئے ایدھی سینٹر کی طرف نکل پڑا۔ راستے میں میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی
اور میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہا تھا کہ یا اللہ میری نور کو کچھ نہ ہو، یا اللہ مجھے ایک موقع دے دے کہ میں اس کے قدموں میں گر کر اس سے معافی مانگ سکوں۔ لیکن قدرت کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں اور گزرے ہوئے وقت کو کوئی واپس نہیں لا سکتا۔ جب میں عیدی سینٹر کے گیٹ پر پہنچا تو میری ٹانگوں میں کھڑے ہونے کی سکت نہیں تھی۔ میں گرتا پڑتا اندر داخل ہوا اور ریسیپشن پر بیٹھے شخص نے فوراً سے مجھے پہچان لیا تھا اور پوچھا تو شخص نے میری حالت دیکھ کر ایک گہری سانس لی اور اس کے چہرے پر ایک چھا جانے والی اداسی نے مجھے میرا انجام بتا دیا۔ اس نے انتہائی دھیمی آواز میں کہا، بھائی جان آپ بہت دیر سے آئے ہیں۔ وہ لڑکی تو آج صبح ہی اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملی ہے۔ اس کے گردے اور جگر نے مکمل طور پر کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور ہم نے اسے غسل خانے میں رکھوا دیا ہے۔ یہ نام سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں وہیں فرش پر گر پڑا۔ میں رینگتا ہوا اس غسل خانے کی طرف بڑھا جہاں میری نور کی میت رکھی تھی، اور دروازہ کھلا تو اندر ایک تختے پر سفید کفن میں لپٹی ہوئی ایک لاش پڑی تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے پیروں کے قریب گیا اور جب میں نے اس کے چہرے سے کفن ہٹایا تو میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ میری نور تھی، اس کا چہرہ بالکل پرسکون تھا اور اس کی وہ آنکھیں جو کبھی مجھے دیکھ نہیں سکتی تھی اب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھی۔ میں اس کے قدموں میں گر گیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس کے سرد ہاتھوں کو چوم رہا تھا اور اس سے فریاد کر رہا تھا کہ اٹھو نور، دیکھو تمہارا بوجھ تمہارے پاس آ گیا ہے، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ لیکن وہ خاموش تھی۔ اب اس کے پاس میرے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ مجھے آج احساس ہوا ہے کہ اصل معذور اور نبینا وہ نہیں تھی، بلکہ میں اور میری سوچ تھی جس نے ایک سچے ہیرے کو پہچاننے میں اتنی دیر کر دی۔ اب میرے پاس دولت بھی تھی، صحت بھی، اور میرے سینے میں نور کا گردہ بھی، لیکن وہ روشنی جا چکی تھی جو میرے اندھیروں کو روشن کرتی تھی۔ میں نے اپنی ساری دھن دولت نور کے نام پر ایک ہسپتال بنانے کے لیے وقف کر دی اور بقیہ زندگی اس کی نامعلوم قبر کے سرہانے روتے ہوئے گزارنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اب میری زندگی کا واحد مقصد اس ادھوری محبت کے پچھتاوے کے ساتھ مرنے کا انتظار کرنا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔